پر حملہ ہوا بہت قابل مذمت ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ جہاں بہت قابل مذمت ہے. وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان کے آئین ہی کو توڑ دیا ہے. وہ کیا ہیں جنہوں نے پورے جناح کے پاکستان کو تباہ کر کے اس کیفیت پہ لا کے آج کھڑا کر دیا ہے کہ آج پاکستان کے لیے پاکستانیوں کا پاکستانی کہلانا شرمندگی کا باعث دنیا ساری میں بن رہا ہے. جو ہماری ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو پاکستان میں اس وقت ہو رہی ہیں، آپ دنیا کے کسی جو ہے اس میں چلے جائیں، آپ کسی کو ہم محب وطن کا سرٹیفکیٹ بنا دیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے بتائیں، پاکستان آج کس حال؟ کیا یہ پاکستان کی سرزمین اس سرزمین بے آئین نہیں ہے آج؟ کیا 2/3 پاکستان میں نہ تو ہم جمہوری کو ووٹ کا حق دینے کو تیار ہیں، نہ ہم 2 پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کا عوامی اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار ہیں، نہ وہاں حق کے حکمرانی عوام کو دینے کو تیار ہیں. 2/3 پاکستان کا جنہوں نے حشر کیا ہے ان سے نہ پوچھیں پی ڈی ایم کی جو اس وقت حکومت ہے، کیا وہ پھر دہشت گرد نہیں ہے؟ اگر عمران خان دہشت گرد ہے تو پھر یہ پی ڈی ایم کیا ہے جنہوں نے آئین ہی کو دھجیاں اڑا کے؟ ضیاء الحق تو چلیں ڈکٹیٹر تھا، اس نے کہا یہ آئین کیا ہے، کاغذ کے چند پرزے ہیں، جوتے کے نوک پہ رکھ کے جو ہے اڑا دیا، بکھیر دیا. پی ڈی ایم کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے بھی تو جوتے کی نوک پر رکھ کے آئین کو جو ہے اڑا دیا. اور عدلیہ کی تضحیک جس طرح سے اس حکومت نے، پی ڈی ایم کی حکومت نے کی ہے، آج جو ماشاءاللہ شبھ خیالات خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے وہ بھی سننے لائق ہیں. اپنی من پسند اگر جج بٹھا دیں اور فیصلہ کروا دیں تو ٹھیک ہے، اگر کمیٹی اپنی من پسند بنا کے ایک جو ہے آڈیو لیکس کی بنا دی ہے وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے. حالانکہ آج تک پریسیڈنس میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ کسی سپریم کورٹ کے سٹنگ جج اور 2 صوبوں کے چیف جسٹس بنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پوچھے ہوئے کبھی اس